بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ آج ہم پیراڈائز لاسٹ 270 to 300 لائنز تک ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ بیسک کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ سیٹن اور بیلزبب اپنی پرواز بھرنے کے بعد ایک میدان کی طرف چلے گئے ہیں جہنم کی جھیل میں سے نکل کے، اور وہاں پہ جو ہے سیٹن اپنی اسپیچ دیتا ہے۔ اسپیچ میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی یہی چیزیں ہیں کہ ایروگنس ہے اور کمپیریزن ہے اپنا اور خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا، اور یہی سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اب سیٹن بول چکا ہے اور بیلزبب اس کو جواب دیتا ہے۔ جیسا کہ تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ بیلزبب اور سیٹن یعنی ابلیس لیوسیفر کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے تقریباً ہم پلہ فرشتے ہیں، جن میں سے بیلزبب جو ہے لوور رینک کا ہے، یعنی کہ میں نے بتایا کہ تقریباً ایکول رینک کے ہی ہیں، لیکن لیوسیفر یعنی کہ سیٹن جو ہے وہ اس سے ایک درجے اوپر ہے، اور اس سے جو ایک درجے نیچے ہے وہ بیلزبب ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ اس کو جواب دیتا ہے، آئیے سنتے ہیں جواب کیا دیتا ہے۔ سو سیٹن اسپیک، اسپیک کا معنی ہے اسپوک، سیکنڈ فارم اسپیک کی، اولڈ انگلش کے ورڈز ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین بھی کرتا چلوں۔ سو سیٹن اسپیک، سیٹن بول چکا ہے، اینڈ ہم بیلزبب does answer، اب بیلزبب اس کو جواب دے رہا ہے۔ لیڈر آف دوز armies bright which but the omnipotent none could have foiled، اب وہ کہتا ہے لیڈر آف دوز armies bright، اس عظیم فوج کے سپہ سالار سربراہ، یعنی کہ یہ سیٹن کو مخاطب کر رہا ہے، تو پہلے ایک رسپیکٹ دے کے مخاطب کیا جاتا ہے بڑے بندے کو، یہ وہی پروٹوکول فالو کر رہا ہے۔ which but the omnipotent none could have foiled، جسے خدا تعالیٰ کے علاوہ کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا، foiled یعنی فیل نہیں کر سکا، ڈیفیٹ نہیں کر سکا۔ if once they hear that voice، اگر وہ ایک دفعہ بھی تمہاری آواز سن لے، کون؟ اس کے جو آرمی ہے، اس کی جو فرشتوں کی فوج ہے، ان کے بارے میں اب وہ بات کر رہا ہے۔ دے سے مراد وہ فرشتے باغی فرشتے ہیں۔ if once they hear that voice، اگر ایک دفعہ وہ تمہاری آواز سن لیں، their liveliest pledge of hope in fears and danger، اور وہ اس ڈر اور خوفناک کیفیت کے باوجود ان کے اندر خوب امید کی کرن جاگ جائے گی، یہ اس کو یہ بات کہتا ہے۔ heard so often in worst extremes and on the perilous edge، heard so often جنہوں نے بہت دفعہ تمہاری بات سنی ہے، in worst extremes برے سے برے حالات میں بھی، and on the perilous edge of battle، اور جنگ کے دوران جو پہلی صف ہوتی ہے اس خطرناک صف والوں نے بھی تمہاری بات سنی ہے، یعنی اس حد تک خطرے کے دوران بھی وہ تمہاری بات پہ کان دھرتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں۔ پیریلس ڈینجرس، ایج یعنی کنارہ، پہلی صف، آف بیٹل جنگ کی، when it raged جب وہاں پر انہوں نے بہت غصے کی کیفیت میں تھے، in all assaults اپنے تمام تر حملوں کے دوران، یعنی کہ اس کیفیت میں کسی کا آپ کی بات سن لینا بہت میٹر کرتا ہے، کہ ایک جنگ کی کیفیت ہو، غصے کی حالت ہو، خطرناک جو ہے جنگ کے کنارے پر آپ موجود ہوں، لیکن پھر بھی آپ اپنے لیڈر کی بات سنیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہارے فرما بردار اور obedient ثابت ہوئے ہیں۔ of battle when it raged in all assaults their sure as signal، یعنی کہ تم ایک دفعہ پورے اعتماد سگنل تو کرو، they will soon resume، وہ بہت جلد جو ہے resume دوبارہ واپس آ جائیں گے، new courage and revive، ان کی جو نئی حوصلہ مند ہے بحال ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے حوصلے دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے۔ though now they lie groveling and prostrate on yon lake of fire، اگرچہ اس وقت جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں گروولنگ سر کے بل، اینڈ پروسٹیٹ اور بالکل جو ہے بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آن یون لیک آف فائر، آگ کے اس جھیل پر۔ گروولنگ کا معنی ہے سر کے باؤں پڑے ہونا، یا ہمبل سچویشن میں بالکل عاجز آ جانا، بالکل بے سہارا ہونا۔ اینڈ پروسٹیٹ کا معنی ہے سر کے بل کرال کرنا، یعنی رینگنا یا پڑے ہونا، جیسا کہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ اس حالت میں جھیل کے کنارے یا جھیل کے اندر آگ کی جھیل کے اندر موجود ہیں باقی فرشتے، کیونکہ یہ اٹھ کے میدان کی طرف جا چکا ہے اور وہ ابھی بھی پہلی ہی جگہ پر موجود ہیں، تو وہ ان کے بارے میں قیاس آرائی کر رہا ہے بیلزبب کہ وہ اس حالت میں موجود ہوں گے وہاں پر۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، ایز وی erewhile، جیسا کہ ہم بھی پہلے، erewhile کا مطلب ہے فارمرلی، گزشتہ طور پر ہم بھی وہاں موجود تھے، astounded and amazed،
بڑے حیران تھے, پریشان تھے. نو ونڈر فال on such a pernicious height. اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, اتنی خطرناک, اتنی تکلیف دہ اونچائی سے گرنے کے بعد انسان کی یہی تو حالت ہو سکتی ہے. کیلیمیٹس, پرنیشیس کا مطلب ہے تباہ کن. اونچائی سے گرنے کے بعد ایک انسان کی یہی تو حالت ہو سکتی ہے. His scars had ceased when the superior friend was moving toward the shore. وہ ابھی بمشکل رکا ہی تھا. His scars بمشکل, had ceased stop ہونا, اینڈ کرنا کسی کام کو, وہ ابھی یہاں پر رکا ہی تھا. کون؟ بیلزبب اس میدان پر ابھی رکا ہی تھا. یعنی کہ when the superior friend was moving, اور اس کا superior friend سے مراد ہے سیٹن, کیونکہ وہ اس سے رینک میں superior ہے, برتر ہے, تو اس کا برتر دوست was moving, حرکت کرنی شروع کر دی toward the shore, ساحل کی طرف, بیچ کی طرف. اب یہ اس جھیل کے کنارے جا کے باقی ساتھیوں کو بلانا چاہتا ہے, تو اس نے اپنے نیکسٹ گول کی طرف چلنا سٹارٹ بھی کر دیا ہے بات کرنے کے بعد. اب آگے جو یہ جتنی بھی لائنز ہیں یہاں پر سیٹن کی ڈسکرپشن دی جائے گی کہ سیٹن دکھنے میں کیسا ہے اور اس چیز کے بارے میں. فرسٹ لائنز ہم نے ان کی کانورسیشن, ان کی گفتگو پڑھ لی ہے, بیلزبب نے جو بھی باتیں کی ہیں ان کو اسٹڈی کر لیا ہے, اور اب ہم سیٹن کی اپیرنس ڈسکرائب کی جائے گی یہاں پہ. ہز پونڈرس شیلڈ, اس کی پونڈرس کا معنی ہوتا ہے ہیوی, بھاری, وزنی. اس کی وزنی ڈال جو ہے ایتھیریل ٹیمپر, جو جس کو جو ہے اسے جنت میں نوازا گیا تھا, میسی, بہت زیادہ بڑی ہے, لارج ہے اور گول ہے. یعنی کہ وہ سیٹن ہے, فرشتہ ہے, تو اس کے اوپر ایک جو ہے ڈال دی گئی ہے, اور وہ بہت وزنی ہے, اور وہ جنت میں اس کو دی گئی تھی. behind him cast, اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, the broad circumference hung on his shoulders, جس کا بہت زیادہ وزن ہے اس کے شولڈرز پہ, like the moon. یعنی کہ یہاں پر اب اس سائز کی بات کی جا رہی ہے, اس کی ڈھال کی. اب یہاں پر امپورٹنٹ لائنز آ رہی ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں گا, یہ کرسر کے ساتھ ساتھ چلیے گا. like the moon, چاند کی طرح. whose orb سے مراد ہے آربٹ, جس کا دائرہ. through optic glass the Tuscan artist views, اس کا سائز چاند کے آربٹ یعنی دائرے جتنا معلوم ہوتا ہے جب اس کو آپٹک گلاسز یعنی دوربین سے دیکھا جاتا ہے. دا ٹسکن آرٹسٹ, گلیلیو ایک بہت بڑا ایسٹرونومر ہے, ڈسکورر ہے, تو اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. وہ ٹسکن تھا, وہاں کا نیٹو تھا, تو وہ کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ جس طرح وہ اپنے آپٹک گلاسز سے یعنی کہ دوربین سے, ٹیلیسکوپ سے چاند کو دیکھتا ہے تو وہ اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے, اتنی بڑی ہی اس کی وہ ڈھال یعنی شیلڈ معلوم ہو رہی ہے. ایٹ ایوننگ, وہ رات کے وقت دیکھتا ہے. فرام دا ٹاپ آف فیصل, فیصل جگہ کا نام ہے, اور ان ولڈارنو, فیصل جو ہے وہ ایک ہل ہے اس ایریا میں, اس کا نام ہے. اور ان ولڈارنو, یا پھر وہ جھیل سے دیکھتا ہے یا پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتا ہے, تو جتنا بڑا چاند کا دائرہ معلوم ہوتا ہے اتنی بڑی ہی اس کی ڈھال ہے. یعنی کہ یہاں پہ اس کے ڈسکرپشن کو کمپیئر کیا گیا ہے چاند کے آربٹ, چاند کے دائرے کے ساتھ. ٹو ڈسکور دس ڈیسکری نیو لینڈ, یا پھر ولڈیرنو میں اگر نیو لینڈ کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ لگائی جائے تو وہ علاقے جتنے بڑے نظر آتے ہیں اتنی بڑی ہی اس کی ڈھال ہے. یعنی کہ یہ ایک سٹل کمپیریزن, ایک کمپلیکیٹڈ کمپیریزن کیا گیا ہے جس کو آپ نے سٹریس لے کے پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ ایک جان ملٹن صاحب نے ایک جو ہے ان کا پوئٹک ایکسپریشن ہے, ظاہر ہے یہ پوئٹری ہے, آرٹسٹک ہے, تو وہ ایک کمپیریزنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی پرسن کے ساتھ, کسی علاقے کے ساتھ پوئٹ کی کوئی پرسنل ایسوسیشن ہو سکتی ہے, تو وہ اسے ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر جنرل کہا جائے تو یہ کہہ کے بات کافی ہے کہ اس کی ڈال جو ہے بہت بڑی ہے, لیکن اس نے آگے کمپیریزن سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ 10 لائنز میں 290 سے 300 میں کیا کہتا ہے, ریورز اور ماؤنٹینز ان اسپوٹی گلوب, یعنی کہ یہی پچھلی لائن کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ڈسکور کی جاتی ہیں دریا, پہاڑ وغیرہ اس اسپوٹی گلوب میں یعنی کہ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے, his spear to equal which the tallest pine hewn on Norwegian hills. اب spear سے مراد ہے نیزا, جو جنگوں میں ڈنڈا سا ہوتا ہے اور اس کے آگے نیزا یعنی کہ ایک چھری سی لگی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے دشمن پہ, تو وہ شیطان کے پاس موجود ہے. تو اب یہ اسپیئر کا کمپیریزن کرنے لگا ہے کس چیز کے ساتھ, اس کے پاس جو نیزا موجود ہے اس کی لمبائی ایکول ہے وچ دا ٹالسٹ پائن درخت, بڑا ترین پائن کا کوئی درخت ہو اور وہ کٹا ہو, ہیون کا مطلب ہے کٹا ہونا, اور نارویجین ہلز,
नॉर्वेजियन दरख्तों पर अगर कोई पाइन का ट्री कटा हो तो उसकी लंबाई वो इतना लंबा है. टू बी द मेस्ट ऑफ सम ग्रेट एडमायरल वर बट अ वैन, या फिर ये एक फ्लैगशिप के जिसके ऊपर जो है डंडा होता है उस जितना लंबा है. यानी कि बहरी जहाज होता है उसके ऊपर फ्लैगशिप यानी जहाँ पे फ्लैग लगाया जाता है बहरी जहाज का, उस बहरी जहाज में कमांडर बैठा होता है नेवी का. ठीक है, जितना वो लंबा होता है, जाहिर है वो लंबा होगा तो झंडा दूर से नजर आएगा ना, एमायरल, तो उतना ये लंबा है. ये भी कंपैरिजन ही है, दो कंपैरिजन मैंने आपको बता दिए. टॉलेस्ट पाइन यानी लंबा तरीन पाइन का दरख्त, या फिर एमायरल यानी कि फ्लैगशिप का जो डंडा होता है. He walked यानी कि walked with to support uneasy steps. अब वो ये सबसे फनी पार्ट है कि अब वो इस नेजे की बढ़ाई चढ़ाई बताने के बाद बता रहा है कि वो ये नेजा किसी से जंग करने या लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस कदर अजियत में है, वो जहन्नुम में है, कसीनों में तो आया नहीं हुआ, तो वो उसके सपोर्ट के साथ अनईजी बड़े अजियतनाक कदम भर रहा है. ओवर द बर्निंग मार्ल यानी कि जलते हुए इस मट्टी पर. नॉट लाइक दो स्टेप्स ऑन हेवन, ये स्टेप्स इस तरह के कतन नहीं है जिस तरह के वो जन्नत में लेता होता था. हेवंस अज़्यूर, जन्नत की ब्लू रोशनी में, स्काई ब्लू रोशनी में आसमान का जो रंग होता है उस तरह का रंग होता था जन्नत में, और उस तरह के कदम ये बिल्कुल नहीं है. यानी कि उसके कदम बहुत तकलीफ दे हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे जन्नत में फिरदौस में थे. एंड द टोरिड क्लाइम, और तकलीफ दे वहां की आबो हुआ है, क्लाइम है, मट्टी है, स्मूथ ऑन हिम, उसके ऊपर धोंस दी गई है, सोर बिसाइड बहुत ही शिद्दत के साथ. यानी कि उसके ऊपर जन्नत की जहन्नुम की दोजख की आबोहवा बहुत ज्यादा कड़क साबित हुई है. स्मोट यानी हिट करना, उस पर डाल देना. ऑन हिम सोर, एक्सट्रीम, सोर का माना है एक्सट्रीम, इंतहा तक उस पर डाल दी गई है. वॉल्टेड विद फायर, और उस पर आग बरसाई जा रही है. नेंथलेस यानी नेवरथलेस यानी कि बट, लेकिन ही सो एंड्योर, लेकिन वो ये सब कुछ बर्दाश्त करता चला जा रहा है. टिल ऑन द बीच, के जब तक वो साहिल पर पहुंच नहीं जाता. ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी, इस जलते हुए समंदर से वो गुजरते हुए जब तक वो बीच पर नहीं पहुंच जाता, वो ये तमाम कष्ट, ये तमाम तकालीफ, ये अजियत बर्दाश्त कर रहा है. सी ही स्टूड एंड कॉल्ड, कि जब तक वो वहां पर पहुंच नहीं जाता और अपने साथियों को बुला नहीं लेता. यानी कि यहाँ पर ये सारा सिनेरियो बताया गया. सो यही आज के लिए था आपके लिए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी हम बुक 1 इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी हमारी. तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.